من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آج اتوار 9 مئی ہے اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو 11:30 بجے دن یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع مسلم معاشرے میں مسجد کا حقیقی تصور ہے، اور حسب دستور آج بھی ہماری نشست کے مدرس حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے جن پوائنٹس پر گفتگو کی جائے گی وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کی تربیت میں مسجد کا کردار کیا ہے۔ نمبر 2، معاشرے میں مسجد کا کردار محدود کرنے کے اسباب پر ایک نظر۔ نمبر 3، مسجد میں ادائیگی نماز کے علاوہ اور کون سے امور سر انجام دینے ضروری ہیں۔ نمبر 4، مسجد کے تاریخی کردار کو زندہ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، مسجد اور دوسری عبادت گاہوں میں کیا فرق ہے۔ نمبر 6، مسجد کے ضروری آداب کیا ہیں۔ نمبر 7، مسجد کی تزئین و آرائش کہاں تک جائز ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قبل اس کے کہ میں ان سوالات کے جوابات عرض کروں جو اشتہار میں بھی اٹھائے گئے اور ابھی آپ کے سامنے بھائی الطاف صاحب نے دہرائے بھی ہیں، میں چند آیات اور احادیث کا ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جن میں اللہ پاک نے مسجد کا ذکر فرمایا ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی آیت قرآن کریم میں جس میں مسجد کا ذکر آیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اللہ فرماتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کرنے سے روکتا ہے اور مساجد کی ویرانی میں، بربادی میں کوشش کرتا ہے۔ ایک دوسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کو حق نہیں
کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں جبکہ وہ خود اپنے کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ مسجدوں کی تعمیر کرنا یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے، نہ ہی انہیں اس کی اجازت اور نہ ہی یہ کام ان کو جچتا ہے۔ تیسری آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے، جو میں نے خطبہ میں بھی پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اور اس سے اگلی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 19، اس میں اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا یہ اس شخص کے عمل کے مساوی ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، فرمایا اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، ظاہر ہے کہ دنیا میں مسجد حرام سے افضل مسجد کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مسجد حرام جیسی عظیم ترین اور افضل ترین مسجد کی تعمیر کرنا بھی اس شخص کے عمل کے مساوی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتا ہے، کفریہ طاقتوں سے لڑتا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کی اشاعت کے منصوبے رکھتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ آخری آیت جو میں پڑھوں گا یہ سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ایسے گھر جن گھروں کو اللہ نے اٹھانے کا، بلند کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، ان گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اور کاروبار نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں، نہ نماز قائم کرنے سے غافل کرتے ہیں اور نہ زکوٰۃ دینے سے غافل کرتے ہیں۔ یہ تو چند آیات تھیں جن میں اللہ پاک نے کسی نہ کسی حوالے سے مسجد کا ذکر فرمایا ہے، اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے اور مساجد کی عظمت اور اہمیت دل میں بٹھانے کے لیے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو کوئی اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھے۔ من احب اللہ عز وجل فلیحبنی، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے۔
ومن احبنی فلیحب اصحابی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ ومن احب اصحابی فلیحب القرآن، اور جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے۔ ومن احب القرآن فلیحب المساجد فإنها افنیۃ اللہ، اور جو قرآن سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مسجدوں سے محبت رکھے، اس لیے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ تو جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کا دعویٰ ناتمام ہے جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اور جس کا دعویٰ ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، اس کے دعوے کا اعتبار نہیں جب تک کہ وہ حضور کے صحابہ سے محبت نہ کرے، اور جس کا دعویٰ ہے کہ میں صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہوں تو اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا جب تک کہ وہ قرآن سے محبت نہ کرے، اور جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں قرآن سے محبت کرتا ہوں تو اس کا دعویٰ ناقابل اعتماد ہے جب تک کہ وہ مسجد سے محبت نہ کرے۔ مختصر یہ کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، قرآن کی محبت ہوگی، صحابہ کی محبت ہوگی، تو اس کے دل میں یقینی طور پر مسجد کی بھی محبت ہوگی۔ مسجد کی محبت یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، اللہ کے رسول کی محبت کی علامت ہے، صحابہ کے محبت کی علامت ہے، اور قرآن سے محبت کی علامت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا له بالایمان فإن اللہ یقول انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کا خیال کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کی نگرانی کرتا ہے، مسجد کے انتظامات میں دلچسپی لیتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس شخص کے تم ایمان کی گواہی دو، یہ صاحب ایمان ہے، ایمان کی گواہی دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، انما وہی لوگ اللہ کی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا تو اب حضور فرما رہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جسے مسجد سے محبت ہے، مسجد کی آبادی کی فکر ہے، مسجد کی تعمیر کی فکر ہے، مسجد کے انتظامات کی فکر ہے، تو تم گواہی دو کہ یہ صاحب ایمان ہے، یہ صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے۔ ایک تیسری حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اس وقت سایہ دے گا جب اللہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 خوش نصیب، ان میں سے ایک خوش نصیب فرمایا وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اذا خرج منہ حتی یعود الی، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہے، مسجد کے ساتھ لگا رہے، مسجد سے نکل گیا لیکن دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد کی طرف متوجہ ہے، جب تک کہ دوبارہ مسجد میں نہیں چلا جاتا اس کا دل مسلسل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔
ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر، ظہر پڑھ لی، عصر کی فکر، عصر پڑھ لی، مغرب کی فکر، مغرب پڑھ لی، عشاء کی فکر، اور عشاء پڑھ لی، اور پھر فجر کی فکر. مسلسل اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی وہ خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اسے اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائیں گے. آخری حدیث کنز العمال کی ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل الدار القریبہ من المسجد علی الشاسعہ کفضل الغازی علی القاعد. فرمایا کہ وہ شخص جو مسجد کے قریب رہتا ہے اسے مسجد سے دور رہنے والے پر وہی فضیلت ہے جو بیٹھنے والے کو جہاد میں لگے ہوئے غازی کو بیٹھے ہوئے شخص پر فضیلت حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایک بات عرض کروں، چاہے قرآن کی آیات ہوں، چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں، کسی ایک آیت کو لے کر نتیجہ نہیں نکال لینا چاہیے، کسی ایک حدیث کو لے کر ہی فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے، جبکہ اس مضمون سے ملتی جلتی دوسری آیات اور دوسری احادیث کو بھی سامنے نہ رکھا جائے. اب اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی فضیلت بیان فرمائی جو مسجد کے قریب رہتا ہے. اور کتنی بڑی فضیلت، جتنی فضیلت مجاہد کو بیٹھنے والے پر، مصروف عمل کو بے عمل پر فضیلت حاصل ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا نا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو بغیر عذر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر عذر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہے عذر والے، ان کا معاملہ تو الگ ہے، عذر والوں کا معاملہ الگ ہے. عذر والوں کو تو اللہ بغیر عمل کے ہی ثواب عطا فرما دیتے ہیں. جذبہ ہو، نیت سچی ہو، مگر عذر ہے، عمل میں نہ لگ سکے، جنازے میں شرکت نہ کر سکے، عیادت کے لیے نہ جا سکے، دعوت میں نہ جا سکے، جہاد میں نہ جا سکے، عذر ہے، بیمار ہے، نابینا ہے، معذور ہے، کوئی اور عذر پیش آ گیا، تو اسے تو بغیر عمل کے ہی اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں. جنازے میں شرکت کا ثواب، بیمار کی عیادت کا ثواب، جہاد میں جانے کا ثواب. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اور خود قرآن میں بھی ہے کہ جس کا مفہوم یہی ہے کہ اے مجاہدو، بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ جہاد میں مصروف نہیں ہے، لیکن اللہ پاک گھروں میں بیٹھنے والوں کو بھی وہی اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں جو تمہیں اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں نکل سکے. ارادہ ان کا بھی تھا، اگر عذر نہ ہوتا تو ضرور نکلتے، تو عذر کی وجہ سے نہ نکل سکے تو ثواب سے اللہ پاک ان کو محروم نہیں رکھے گا. تو عذر والوں کی بات تو الگ ہے، لیکن جو بغیر عذر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ثواب سے محروم، اور جو مصروف عمل ہے اسے ثواب عطا کیا جا رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسجد کے قریب رہنے والے کو دور رہنے والے پر وہی فضیلت حاصل ہے جو جہاد سے بیٹھنے والے پر جہاد میں مصروف کو فضیلت حاصل ہے.
اب میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی نتیجہ نکالنے سے پہلے، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک مضمون کی ملتی جلتی احادیث کو سامنے رکھنا چاہیے. اب ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جتنی دور سے مسجد میں چل کے آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. جتنے قدم اٹھا کے آئے گا اور جتنے قدم اٹھا کے جائے گا ہر قدم پر نوازا جائے گا. اب ایک تو وہ ہے جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے، گھر سے نکلا اور مسجد میں داخل ہو گیا، اور ایک وہ ہے جو دور سے چل کے آتا ہے، ہر قدم پر نوازا جاتا ہے. اللہ پاک نے ہم پر تو خاص کرم کیا، ہر محلے میں مسجد، ہر گھر میں مسجد. لیکن دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں، بالخصوص مغربی ممالک، غیر اسلامی ممالک، جہاں پر مسجد بسا اوقات ایک مسلمان کے گھر سے کئی کلومیٹر دور ہوتی ہے، لیکن وہ مسجد کی محبت میں کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں. تو یقینی بات ہے اللہ پاک ان کو محروم نہیں رکھے گا. ہمیں تو قدر نہیں کہ ہمارے ہاں تو مسجدیں ہی مسجدیں، لیکن جن کے ہاں مسجدیں قریب نہیں وہ ان مساجد کے لیے ترستے ہیں. ہمارے ایک دوست نے بتایا ان کا تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے کا وہ ہوا معاملہ ایک مغربی ملک میں. تو فرمانے لگے کہ ایک نو مسلم ملا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے ملک میں کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ میں نے بتائی، تعداد بتائی. اس نے کہا اچھا مسجدیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا ہر محلے میں مسجد ہے، ہر گلی میں مسجد ہے. کہنے لگا بڑے خوش نصیب ہو، 5 وقت مسجد میں حاضری ہوتی ہوگی. مدارس کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا مدارس بھی بے شمار. کتنی فیس لیتے ہیں قرآن کی تعلیم کی؟ بتایا کوئی فیس نہیں، مفت. کہنے لگا مزے ہیں، قرآن کی تعلیم اور وہ بھی مفت. پھر پوچھا کیا تم نے بیت اللہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھا ہے. کہنے لگا بیت اللہ کو ہاتھ لگایا؟ میں نے کہا لگایا. کون سا ہاتھ؟ میں نے بتایا تو کہنے لگا وہ بے ساختہ دیوانہ وار میرے ہاتھ کو چومنے لگا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو بیت اللہ کو لگا ہے. اب ان کے دل میں قدر، اس لیے کہ اس نعمت سے محروم. ہمیں چونکہ یہ نعمت مل گئی، وافر مل گئی، ہمارے دل میں قدر نہیں ہے. انسان کی فطرت ایسی ہے، بعض اوقات ایک نعمت بن مانگے مل جائے اور بہت مل جائے تو دل میں قدر نہیں ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 طرح کی حدیثیں. ایک حدیث تو وہ ہے جس میں آقا نے فرمایا کہ جو جتنی دور سے مسجد میں چل کے آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث یہ جس میں آقا نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ قریب مسجد کے رہتا ہے اتنے ہی زیادہ اس کو نوازا جاتا ہے. تو دونوں میں تطبیق کیسے؟ تو یاد رکھیے وہ شخص جس نے قصدن اور ارادتن مسجد کے پڑوس کو اختیار کیا کہ مسجد کے قریب رہوں، 5 وقت کی اذان میرے کان میں پڑتی رہے اور نماز با جماعت سے محروم نہ رہوں، اللہ پاک اس کو اس نیت کا ثواب مسجد کے قریب رہنے سے عطا فرمائیں گے. اور دوسرا جو دور سے چل کر آتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کو اس مشقت اٹھانے کا اجر عطا فرمائیں گے. اس کو اس نیت کا ثواب اور اسے اس مشقت اٹھانے کا ثواب، دونوں کو نوازا جائے گا.
یہ جو فضائل بیان فرمائے مسجد کے، اور پھر مسجد کی تعمیر کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی بے شمار. وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے اللہ پاک اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا. اب چڑیا کے گھونسلے کے برابر تو مسجد ہوتی نہیں ہے، اتنی چھوٹی مسجد میں تو نماز ہو ہی نہیں سکتی. مقصد تو یہ بتانا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی بنائے، یا مسجد تو بڑی بن رہی ہے اور اس میں اپنا تھوڑا سا حصہ بھی شامل کر دے تو اللہ پاک اس کو بھی جنت میں محل عطا فرما دیں گے. جسے اللہ نے کروڑوں عطا کیے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مسجد بنائے، اور جسے اللہ نے کروڑوں تو کیا لاکھوں میں نہیں دیے، ہزاروں میں نہیں دیے، بیچارے کا گزارا ہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور اس نے اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹی سی مسجد بنا لی تو اللہ پاک اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، جنت میں محل عطا فرمائیں گے. تو یہ جو مسجد کے فضائل تھے، ان فضائل کی بنا پر مسلمانوں نے ہمیشہ مسجد کی تعمیر کو اہمیت بھی دی، اولیت بھی دی. بسا اوقات ایسا ہوا کہ مسلمان مجاہدین، مسلمان تاجر، مسلمان مبلغ کسی ملک میں پہنچے تو انہوں نے اپنے گھر بعد میں تعمیر کیے اور اللہ کا گھر مسجد پہلے تعمیر کی. خود آپ جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تو مسجد کی تعمیر کی کوئی صورت ہی نہ تھی. مسجد حرام تھی جہاں کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز ادا فرما لیتے تھے، وگرنہ عمومی طور پر تو مشرکین اجازت نہیں دیتے تھے. تو کھلے عام مسجد بنانے کی اجازت تو تھی نہیں، نہ بنائی. البتہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی مسجد دو مکہ میں مسجد حرام کے علاوہ تعمیر ہوئی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کی. اگرچہ اس کو اصطلاحی مسجد نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر ہی کے ایک حصے کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا تھا. وہاں وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور جب تلاوت کرتے تھے تو روتے بھی تھے، اور جب روتے تھے تو پھر کافروں کے اہل و عیال ان سے متاثر بھی ہوتے تھے. اس لیے پریشان ہو گئے کہ ابو بکر اگر اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے اور گریہ وزاری کرتے رہے تو ہمارے بچوں کو متاثر ہوئے بغیر کوئی نہیں روک سکے گا. تو ابو بکر پر پابندی لگائی جائے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام کے بعد مکہ المکرمہ میں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کی. مگر میں نے عرض کیا کہ اس کو اصطلاحی مسجد نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں تو آپ نے یہ کیا تھا کہ گھر ہی کے ایک حصے کو عبادت کے لیے، نماز کے لیے اور تلاوت کے لیے مخصوص کر لیا تھا. پھر جب ہجرت کا عمل ہوا اور ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء میں پہنچے تو یہاں بھی سب سے پہلے آپ نے مسجد ہی تعمیر فرمائی ہے. قباء میں آپ کا قیام تقریباً 14 دن رہا اور یہاں آپ نے سادہ سی مسجد تعمیر فرمائی. آج بھی ہے مسجد قباء، اور جس کی یہ فضیلت بھی ہے کہ اس میں 2 رکعت نفل ادا کرنے والے کو مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے.
اور یہی وہ مسجد ہے جس کے لیے اللہ نے گواہی دی، اللہ نے، اور اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی کوئی نہیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، وہ مسجد، اے میرے حبیب، وہ مسجد جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد جس کی بنیاد ریا پر نہیں، دکھاوے پر نہیں، تفرقہ پر نہیں، شہرت پر نہیں، بلکہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اس مسجد میں آپ کا کھڑا ہونا، آپ کا عبادت کرنا یہ زیادہ مناسب ہے اس مسجد کے مقابلے میں جس کی بنیاد منافقت پر رکھی گئی ہے۔ اور وہ کون سی مسجد تھی؟ وہ مسجد جسے اللہ نے مسجد زرار کا نام دیا۔ یاد رکھیں، اس مسجد کو بنانے والوں نے اس کا نام مسجد زرار نہیں رکھا تھا، یہ اللہ نے اس کا نام رکھا، مسجد زرار۔ والذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے کس لیے؟ زرار کے لیے، زرار، ضرر کے لیے، نقصان کے لیے، اسلام کو، مسلمانوں کو، پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی پناہ گاہ کے طور پر، کمین گاہ کے طور پر جنہوں نے مسجد بنائی ہے، اس مسجد میں میرے حبیب آپ کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ اس مسجد کے بنانے والے قسمیں اٹھاتے ہیں، قسمیں، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا مقصد بھلائی کے علاوہ اور کچھ نہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ قسم اٹھاتا ہے، یہ قسم اٹھاتے ہیں، اللہ بھی قسم اٹھاتا ہے، یہ قسم اٹھاتے ہیں ہمارا مقصد صرف بھلائی، اللہ کی رضا، اور اللہ قسم اٹھاتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تو مسجد جیسی عظیم الشان عمارت بھی تعمیر کی جائے اور نیت صحیح نہ ہو تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو حضور جب تشریف لائے اور قباء میں آپ نے 14 دن قیام فرمایا تو وہاں بھی سب سے پہلے آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر بھی سب سے پہلے آپ کو مسجد کی فکر ہوئی، اپنے گھر کی فکر نہیں، اور اپنے اصحاب کے، مہاجرین کے گھر کی فکر نہیں، بلکہ مسجد کی فکر۔ اور قربان جائیے ان یتیموں کی خوش نصیبی پر جن یتیموں کی زمین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے منتخب فرما لیا۔ کیا نصیبہ تھا سہل اور سہیل، 2 یتیم بچوں کا، کیا نصیبہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب پڑی مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے تو ان کی زمین پر، اور حضور نے ان سے باقاعدہ وہ زمین خریدی، حالانکہ انہوں نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ ہم مسجد کی تعمیر کے لیے یہ پلاٹ مفت پیش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ اکبر۔ آج ہمارے وہ بھائی سوچیں جو مسجدوں کے نام پر دوسروں کے پلاٹوں پر ناجائز قبضے جما لیتے ہیں، مسجدوں کے نام پر اور خانقاہوں کے نام پر اور درگاہوں کے نام پر اور بارگاہوں کے نام پر دوسروں کی زمینوں پر قبضے جما لیتے ہیں، اور اگر کوئی اختلاف کرے تو کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔
کیسا مسلمان ہے جو مسجد بھی نہیں بنانے دیتا؟ گویا کہ مسجد بنانے کے لیے چوری بھی جائز، ڈکیتی بھی جائز، بدماشی بھی جائز۔ غلط۔ جو یہ کرتے ہیں وہ اسلام کو اور مسجد کو بدنام کرتے ہیں۔ تو حضور نے باقاعدہ قیمت ادا کی ہے اس پلاٹ کی، اور وہاں پر آپ نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ تو سب سے پہلے جو فکر ہوئی مسجد بنانے کی، مسلمانوں کی نظر میں مسجد کی تعمیر کی کتنی اہمیت تھی، بہت سی مثالیں صحابہ کرام کی زندگی سے بھی پیش کی جا سکتی ہیں، مگر میں زمانے قریب کے بعض مسلمانوں کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ کتنی عظمت تھی ان کے دل میں اور کتنی اہمیت مسجد کی تعمیر کی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات العالیہ نے اپنی کتاب دنیا میرے آگے، اس میں یہ لکھا ہے، کیپ ٹاؤن کا جو سفر کیا تو اس کے ضمن میں کہ 17ویں صدی میں ہالینڈ کی ڈچ قوم نے جنوبی افریقہ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اسی زمانے میں ان کا ملایا پر بھی قبضہ تھا، اور وہاں وقتاً فوقتاً آزادی کی تحریکیں اٹھتی رہتی تھیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں سے 300 مسلمان مجاہدین کو پکڑا اور جنوبی افریقہ کے دور دراز علاقے کیپ ٹاؤن میں لا کر ڈال دیا، تاکہ ان کی تحریکوں سے نجات پا سکیں۔ اب یہ 300 مجاہدین اپنے وطن سے کہیں دور ہالینڈ والوں کے ظلم و ستم کا سامنا کرتے، ان سے دن بھر جبری مشقت لی جاتی، طرح طرح سے ستایا جاتا، نماز پڑھنے کی انہیں اجازت نہیں تھی، عبادت کی اجازت نہیں تھی، تلاوت کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ اکبر! لیکن ان کے ایمان کا اندازہ لگائیے کہ وہ دن بھر مشقت کرتے، مزدوری کرتے، ان کی جھڑکیاں سنتے، ان کی پٹائی سہتے، اور رات کو جب ان کے نگران گہری نیند سو جاتے تو یہ مجاہدین اٹھتے اور ایک پہاڑی درے پر جا کر وہاں دن بھر کی 5 نمازیں ادا کرتے، قضا کرتے۔ اللہ سے کہتے ہوں گے اللہ تو جانتا ہے، اگر یہ ظلم و ستم نہ ہوتا تو ہم نماز کبھی قضا نہ کرتے، مگر ہم مجبور ہیں تو ہماری قضا کو معاف کر دینا۔ عرصے دراز تک ان کے ظلم و ستم کا یہ سامنا کرتے رہے۔ کافی عرصہ کے بعد انگریزوں نے ڈچ قوم پر حملہ کر دیا۔ اب انہیں اپنی بقا کی فکر ہوئی تو انہوں نے ان مجاہدین سے مطالبہ کیا کہ تم ہماری طرف سے دفاع کرو، ان کے ساتھ ہماری طرف سے جنگ کرو۔ ان کے لیے بڑا نازک وقت تھا، بقا کا وقت، زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ تو ان سے مطالبہ کیا تو یہ مسلمان مجاہدین ان کا دفاع کرنے کے لیے اور انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک شرط لگائی، ایک شرط۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس طرح کی وہ مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے، اس میں وہ اپنی آزادی کی شرط بھی لگا سکتے تھے، اپنے معاشی حالات کی درستگی کی شرط بھی لگا سکتے تھے، مادی مفادات کے حصول کی شرط بھی لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے شرط صرف یہ لگائی کہ جنگ کے خاتمے پر اگر تمہیں کامیابی نصیب ہوئی
تو ہمیں ایک مسجد بنانے کی اجازت دے دینا جہاں ہم 5 وقت نماز با جماعت ادا کر سکیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جنگ کے اختتام پر انہیں مسجد بنانے کی اجازت دی گئی اور وہ مسجد آج تک باقی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے مسجد کے جو فضائل بیان فرمائے، ان کی بنا پر ہر زمانے کے مسلمانوں نے مسجد کی تعمیر کو اہمیت بھی دی، اولیت بھی دی۔ اپنے گھر بعد میں، اللہ کا گھر پہلے۔ یہ تو کچھ گفتگو تھی مسجد کی اہمیت اور فضیلت اور تعمیر کے حوالے سے۔ جہاں تک اشتہار میں دیے گئے سوالات کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ عرض کروں گا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک جو آئیڈیل مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مکہ المکرمہ کی جو 13 سالہ زندگی تھی وہ تو مظلومیت کی زندگی تھی، جبر کی زندگی تھی، قہر کی زندگی تھی۔ اسلام کے معاشرتی، اجتماعی، سیاسی نظام کو ابھرنے کا، سامنے آنے کا موقع نہ مل سکا۔ مدینہ ایک ریاست تھی، اسلامی ریاست، وہیں پر معاشرتی، اجتماعی، سیاسی، جہادی احکام بھی نازل ہوئے۔ تو ہم مسجد نبوی کو ایک آئیڈیل حیثیت دے سکتے ہیں، اپنے لیے ایک نمونہ بنا سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کا کیا کردار تھا مسلم معاشرے میں۔ اگر آپ مسجد نبوی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مسجد نبوی صرف 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہ تھی۔ وہاں صرف 5 وقت نماز ادا نہیں کی جاتی تھی، صرف جمعہ نہیں پڑھا جاتا تھا، بلکہ مسجد نبوی ایک ہی وقت میں مسجد بھی تھی، اللہ کی عبادت ہوتی تھی، وہ سجدہ گاہ تھی، تہجد سے لے کر رات تک نمازیں پڑھی جاتی تھی، وہ مسجد نبوی مدرسہ بھی تھی۔ وہاں آنے والے اور نئے اسلام قبول کرنے والوں کو قرآن کی اور اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اسی مسجد کے ایک حصے میں وہ مدرسہ بھی تھا جسے شاید تاریخ اسلامی کا پہلا مدرسہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جسے عام طور پر صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں غریب الدیار مسافر طلبہ رہتے تھے اور ان کی گزر بسر مدینہ کے انصار کے تعاون سے ہوتی تھی۔ تو مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی اور خانقاہ بھی، تربیت اور تزکیہ کے، اصلاح اور ارشاد کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ اسی مسجد میں سر انجام دیے جاتے تھے۔ یہ مسجد عدالت بھی تھی، جو اختلافی معاملات ہوتے تو ان کے فیصلے مسجد نبوی ہی سے ہوتے تھے۔ ایک جہادی مرکز بھی تھی، جہاد کے لیے لشکر مسجد نبوی سے روانہ کیے جاتے تھے۔ بعض اوقات مسجد نبوی کے صحن میں جہادی مشقیں بھی ہوتی تھیں۔ یہ مسجد ایک رفاہی ادارہ بھی تھی، غریب مسلمانوں کے ساتھ تعاون کی مہم یہیں سے چلائی جاتی تھی۔ ایسا بھی ہوا بعض اوقات ایک شخص انتہائی غریب، فقیر، خستہ حال، وہ آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے باعزت طریقے سے اس کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا، اور ہر ایک نے حسب حیثیت اس کے ساتھ تعاون کیا۔ اس نے خود سوال نہیں کیا، خود نہیں مانگا،
کہ کہیں اس واقعے سے وہ پیشہ ور لوگ استدلال نہ کرنے لگیں جو آج کل مسجدوں میں بھیک مانگتے ہیں، بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مسلمانوں کو باعزت طریقے سے متوجہ فرمایا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ عبادت گاہ بھی تھی، مدرسہ بھی تھی، خانقاہ بھی تھی، عدالت بھی تھی، ایک جہادی مرکز بھی تھا، رفاہی ادارے کا کام بھی یہیں سے ہوتا تھا، غریب مسلمانوں کے ساتھ تعاون یہیں سے ہوتا تھا، سیاسی، معاشرتی، جہادی مسائل کے بارے میں یہیں مشورے ہوتے تھے۔ باہر سے آنے والے وفود کا استقبال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کرتے تھے۔ بنو ثقیف کا وفد آیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں ان کے لیے 3 خیمے لگوائے۔ طائف والے آئے، طائف والے، وہی طائف والے جنہوں نے پتھر مار کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا تھا، وہی طائف والے جب آئے تو حضور نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ بنو اوس کے بعد زخمی آئے تو مسجد نبوی میں ان کی مرہم پٹی کی گئی۔ ایک جنگی قیدی کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا گیا۔ بعض اوقات مسلمانوں کے جو کاروباری مسائل ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ مسجد نبوی میں گفتگو ہوتی تھی۔ بہت سے لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد میں کسی کے لیے بھی کسی قسم کی کاروباری گفتگو کرنا جائز نہیں۔ آپ سن لیجئے، آج بھی ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہو وہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے کاروبار کو چلا سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے، لیکن سامان کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کاروباری بات کر سکتا ہے ایسا شخص جو اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہو۔ تو مسجد نبوی بیک وقت ان سارے کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر کہ ایسی سادہ سی مسجد جس میں نہ دفاتر تھے، نہ اس سے ملحق رہائش گاہیں، نہ ہوٹل، نہ ہاسٹل، کوئی سہولیات نہیں تھی، ایک چھپرا، اور اس مسجد سے جس نے بیک وقت مدرسہ، خانقاہ، جہادی مرکز، رفاہی ادارے کا کام سر انجام دیا، اس مسجد سے ایسے بے مثال انسان تیار ہوئے جن کی مثال دنیا کا بڑے سے بڑا مدرسہ، جامعہ، کالج اور یونیورسٹی پیش نہیں کر سکتی۔ اقبال کا ایک شعر ہے، انہوں نے مدرسہ اور خانقاہ کے حوالے سے بڑے دکھی دل سے کہا تھا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، مدرسہ اور خانقاہ، وہاں کے فیض یافتہ طلبہ کے اندر زندگی بھی تھی، محبت بھی تھی، معرفت بھی تھی، نگاہ بھی تھی۔ جہاں تک اسلام کی اشاعت کا تعلق ہے تو اسلام کی اشاعت
اور مسلمانوں کی تربیت میں سب سے مؤثر کردار یہ مسجد کا رہا ہے. اور یہ گواہی صرف مسلمانوں کی نہیں، خود غیر مسلموں کی. مشہور کتاب جو ایک غیر مسلم کی لکھی ہوئی ہے، پروفیسر T.W. آرنلڈ کی لکھی ہوئی پریچنگ آف اسلام، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا اشاعت اسلام کے نام سے، اس میں اس نے لکھا اشاعت اسلام کے اسباب لکھتے ہوئے کہ یہ مسلمان جہاں جاتے ہیں وہاں سب سے پہلے یہ مسجد بناتے ہیں، اور یہ مسجد اسلام کی اشاعت کا مرکز بنتی ہے. بہت سے غیر مسلم ایسے بھی تھے جنہوں نے مسجد میں آ کر مسلمانوں کی مساوات کو دیکھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، بندہ و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مساوات کے منظر کو دیکھا، محبت کو دیکھا، اجتماعیت کو دیکھا، اور یہی چیز ان کے ایمان لانے کا سبب بن گئی. اسی مسجد میں منصوبے بنتے تھے اسلام کی اشاعت کیسے کی جائے اور کفر کا توڑ کیسے کیا جائے. اسی مسجد میں آج عمارتیں ہی عمارتیں، عمارتیں عمارتیں. شاید سب سے زیادہ سرمایہ مسلمانوں کا پتھر چونے اور سیمٹ میں لگ رہا ہے، لیکن حاصل کچھ نہیں. عمارتیں عمارتیں. سب سے پہلے عمارت، کام بعد میں. اور بسا اوقات ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آتے ہیں، شاندار عمارتیں لیکن کام زیرو. سب سے پہلے جو چندہ جمع کیا جاتا ہے عمارت بنانے کے لیے، لیکن کام کچھ نہیں. اور قرون اولیٰ میں ایسا ہوا، عمارت نہیں کام. مساجد نے اسلام کی اشاعت میں ہر ملک اور ہر علاقے میں ایک کردار ادا کیا. ایک دوسرا سوال جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ کہ معاشرے میں مسجد کا کردار محدود کرنے کے اسباب کیا ہیں. واللہ اعلم بالصواب. میری ناقص سوچ یہ ہے، پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ دین کا ناقص تصور یہ ہے مسجد کا کردار محدود کرنے کا سبب. کیا؟ دین کا ناقص تصور. بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ دین اسلام بس چند عبادات کے مجموعے کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، چند عبادات کے مجموعے کا نام بس دین اسلام ہے. اور دین کا دنیا سے، بالخصوص حکومت، سیاست اور بین الاقوامی امور سے دین کا کوئی تعلق نہیں. چنانچہ اگر مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کے بارے میں مسجد میں گفتگو کی جائے، بین الاقوامی مسائل پر گفتگو کی جائے، تو بعض لوگوں کو سخت تعجب ہوتا ہے، اچنبھا ہوتا ہے. مسجد میں ایسی باتیں، مسجد میں یہودیوں پر تنقید، مسجد میں امریکی سازشوں کا ذکر، مسجد میں ٹریفک کے مسائل کا ذکر، مسجد میں محلوں کی گندگی کا ذکر. تو اس کو یہ سمجھتے کہ مسجد میں ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. تو دین کا ناقص تصور یہ سبب ہے معاشرے میں مسجد کے کردار کو محدود کرنے کا. دوسرا جواب اس سوال کا یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، واللہ اعلم بالصواب، حکمران طبقہ مسجد کے کردار کے زندہ ہونے سے خوف زدہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر مسجد کا کردار زندہ ہو گیا، مسجد سے امر بالمعروف کیا گیا، نہی عن المنکر کیا گیا، تو اشتعال پھیلے گا، عوام میں اشتعال پھیلے گا. چنانچہ وہ چاہتے ہیں نماز پڑھو، ذکر و تلاوت کر لو، فضائل بیان کر لو، بس اس حد تک اجازت دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. بعض ممالک اور بعض جگہ تو ایسی ہیں کہ وہاں
درس قرآن پر پابندی، درس حدیث پر پابندی، آزادی سے بیان کرنے پر پابندی، بلکہ بعض تو ایسے بد نصیب بھی ہیں جن کو مسجد کے نام سے الرجی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! مجھے گزشتہ دنوں ایک ساتھی نے بتایا، عرب ریاستوں میں سے ایک ریاست سے آئے تھے وہ، انہوں نے کہا کہ میں نے خود اخبار میں ایک اشتہار دیکھا جو کئی دن چھپتا رہا، ایک تعمیراتی کمپنی کی طرف سے، کہ ہم نے ایک ایسی بستی بسائی ہے کہ اس میں صاف لکھا موسٹ فری زون، مسجد سے پاک علاقہ۔ ایسی بستی ہم بسا رہے ہیں جہاں مسجد نہیں ہوگی۔ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اشتہار میں دے رہے ہیں ایسا علاقہ جو مسجد سے پاک ہے، اسلامی ملک ہو، اور اس میں کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی بستی معاذ اللہ جو مسجد سے محروم ہو۔ اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں۔ تو مسجد کے کردار کے زندہ ہونے سے خوف زدہ ہیں۔ مسلمان عبادت تک محدود رہیں بہت، لیکن یہ ان کے اندر پوری امت کی سوچ ہو اور کفر کی سازشوں پر نظر ہو، ان کے توڑ کے حوالے سے بات کی جائے، اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ایک تیسرا سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے علاوہ اور کون سے امور انجام دینا ضروری ہے؟ دیکھیں بھائی، واللہ عالم بالصواب، نماز کی ادائیگی کے علاوہ سب سے زیادہ توجہ جس چیز پر کرنے کی ضرورت ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ مسجد دعوت و تبلیغ کا مرکز ہو، یہاں سے دین کی دعوت دی جائے، اور دعوت قرآن کی بنیاد پر، یہ دعوت کا مرکز ہو، اجتماعیت کا ذریعہ ہو، یہاں سے امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، امت کے اجتماعی مسائل پر توجہ ہو، اور مسلمانوں کے اندر جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، عملی کمزوریاں ہیں، ان کی نشاندہی ہو، ان کی اصلاح کی فکر ہو۔ ایک چوتھا سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ مسجد کے تاریخی کردار کو زندہ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی سوچ۔ میری ناقص سی سوچ یہ کہ مسجد کے تاریخی کردار کو زندہ کرنے کے لیے ہر مسجد میں درس قرآن، درس حدیث کا حلقہ قائم کرنا ضروری ہے۔ مسجد ہے ہی قرآن کے لیے۔ مسلمان اور مسجد، اسلام اور مسجد یہ لازم ملزوم ہے، اور مسجد اور قرآن یہ لازم ملزوم ہے۔ ایسی مسجد کا تصور نہیں ہو سکتا جس مسجد میں قرآن کی تعلیم نہ ہو، اور صرف الفاظ کی تعلیم نہیں، معانی کی بھی تعلیم۔ گویا کہ تعلیم بھی ہو، تفہیم بھی ہو۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، پورے ملک میں اور پوری دنیا میں درس قرآن کے حلقے وہ قائم کیے جائیں۔ آپ مساجد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مساجد کے اندر قرہ کے حلقے ہوتے تھے، قرہ کے حلقے، قاریوں کے حلقے۔ آج ہمارے ہاں قاری صرف اس کو کہتے ہیں جو مخارج کی صحیح ادائیگی کر سکتا ہو، تلفظ کی صحیح ادائیگی کر سکتا ہو، قاف کاف عین غین تا سا
تا تو میں فرق کر سکتا ہو. ہمارے ہاں قاری صرف اس کو کہتے ہیں، جبکہ قرون اولا میں قاری اس کو کہا جاتا تھا جو قرآن کے الفاظ بھی پڑھ سکتا ہو، قرآن کریم کے معانی بھی سمجھ سکتا ہو. تو قرہ کے اور قصاص کے اور واعظین کے حلقے ہوتے تھے، بعض اوقات انفرادی طور پر اور بعض اوقات حکومت کی طرف سے، جن حلقوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن کا درس دیا جاتا تھا، قرآن سمجھایا جاتا تھا. بہت اچھا ہوا ہمارے القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان، ان کی طرف سے جو ایک نصاب بنایا گیا، امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ نصاب پورے ملک میں جاری ہو جائے گا. تو ہر مسجد میں اس نصاب کو جاری کیا جائے اور درس قرآن کے حلقے قائم کیے جائے. اس دنیا کا مستقبل، اس دنیا کا امن، اس دنیا کا تحفظ اور مسلمانوں کی بقا یہ قرآن سے وابستہ ہے. تو مسجد کے کردار کو زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میری نظر میں عبادات کے نظام کے علاوہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ درس قرآن کے حلقے، پھر درس حدیث کے حلقے، درس فقہ کے حلقے. ائمہ کرام کو اس مقصد کے لیے خصوصی طور پر تربیت دی جائے. دوسری چیز جس کی میں ہی سمجھتا ہوں ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں ایسے لوگ ہوں جو محلے کے اور بالخصوص اپنے نمازی ساتھیوں میں سے غریب افراد پر نظر رکھے اور ان کے ساتھ مالی تعاون کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پیٹ بھر کر کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہو تو تم مومن نہیں ہو. کیسا مومن ہے؟ ایک ہی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کروڑوں کا مالک ہے اور دوسرا قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور اس کو اس کے حالات کی کوئی اطلاع بھی نہیں اور فکر بھی نہیں. اور تیسری چیز جس پر نظر رکھنا ضروری ہے اور مسجد کے کردار کو زندہ کرنے کے لیے کہ محلے کے اندر لوگوں کو مسجد کے قریب کرنے کے لیے، نمازی بنانے کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد کی جائے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت آئے اور وہ آ کر محلے والوں پر محنت کرے. غیر روایتی انداز میں بھی نمازیوں پر لازم ہے کہ پورے محلے میں ایک دینی فضا بنانے میں وہ محنت کریں اور اس کے لیے مسجد کو ایک مرکز بنائیں. ایک چوتھی چیز میں جو سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے حالات میں کر سکتے ہیں، کاش اللہ کا کوئی بندہ اٹھے اور اللہ کے بندے اٹھیں اور اس کو زندہ کریں، کہ بہت سارے جو باہمی تنازعات ہیں، بعض اوقات ازدواجی تنازعات، بعض اوقات کاروباری تنازعات، اگر مسجد کی سطح پر ان تنازعات کے حل کرنے کا کوئی نظام قائم کیا جائے، پنچایتی قسم کا نظام، تو بہت سے تنازعات عدالتوں میں جانے سے پہلے مسجد کی سطح پر حل ہو سکتے ہیں. گزشتہ دنوں میں نے اخبار میں ایک خبر پڑھی، بڑا متاثر ہوا اس سے. آپ کی نظر سے بھی شاید گزرا ہوگا. ایک صاحب نے پنجاب میں یہ کیا اور مسجد کو مرکز بنا کر کیا. انہوں نے یہ عزم کیا کہ میں اپنے شہر کے مسلمانوں کو سود سے نجات دے دوں گا. یہ عزم کر کے اٹھے، مسجد کو بنیاد بنا کر، غالباً 300 سالہ پرانی مسجد، اس کو بنیاد بنایا، مرکز بنایا، اور عزم یہ کہ میں اپنے پورے شہر کے مسلمانوں کو سودی قرضوں سے نجات دے دوں گا. جو واقعی رزق حلال کمانا چاہتے ہیں ان کو غیر سودی قرضے فراہم کیے جائیں گے. چنانچہ میں نے جو تفصیل پڑھی اس کے مطابق وہ ایک شہر کے مسلمانوں کو
سودی قرضوں سے نجات دلانے میں کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر. کتنا اجر و ثواب ملا ہوگا اس شخص کو. سود کے خلاف تقریر کر لینا تو آسان اور باتیں کرنا آسان, لیکن عملی طور پر مسلمانوں کو سود سے نجات دلانے کے لیے کوئی پروگرام پیش کرنا یہ مشکل تو ہے, لیکن بہت بڑا عمل. اور اب ان کا ارادہ ہے کہ میں دوسرے شہر کے مسلمانوں کو, تیسرے شہر کے مسلمانوں کو اسی طریقے سے سودی قرضوں سے نجات دوں گا. لیکن بنیاد بنایا مسجد کو. یہ مسائل حل ہوں, مسلمانوں کو سود سے نجات دی جائے, ان کے اختلافات کو ختم کیا جائے, تنازعات کا حل کیا جائے, یہ ساری چیزیں ہوں, لیکن بنیاد مسجد ہو, مرکز مسجد ہو. تو یہ جو مسلمان کٹے ہوئے ہیں مسجد سے, یہ سمجھ کر کہ مسجد کا ہمارے مسائل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ بھی مسجد کی طرف متوجہ ہوں گے اور مسجدوں میں آئیں گے. ایک چوتھا سوال جو کیا گیا, مسجد اور دوسری عبادت گاہوں میں فرق. اصولی بات تو یہ جان لیں کہ اسلام جیسے مسجد کے تحفظ کی تاکید کرتا ہے, اسی طریقے سے اسلام کسی بھی غیر مسلم گروہ کی عبادت کو تحفظ دیتا ہے. مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ وہ یہودیوں کے عبادت خانے یا عیسائیوں کے عبادت خانے یا ہندوؤں اور سکھوں اور مجوسیوں کے عبادت خانے کو مسمار کریں, اس کی بے حرمتی کریں. مسلمانوں کے اس کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں غیر مسلموں کو اسلامی شہروں میں اپنی اپنی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت دی. صرف اجازت نہیں دی بلکہ ان کو باقاعدہ تحفظ دیا. باقی جہاں تک فرق کا تعلق ہے تو شاید ایک بات تو یہ کہی جا سکے کہ بہت سی عبادت گاہوں میں شرک ہوتا ہے. الحمدللہ مساجد میں شرک نہیں ہوتا. بہت سی عبادت گاہوں میں مرد و زن کا آزادانہ اختلاط ہوتا ہے. مساجد میں ایسا نہیں ہوتا. بہت سی عبادت گاہوں میں موسیقی اور ناچ گانا یہ گویا کہ ان کی پہچان بن گئی. الحمدللہ ابھی تک مسجدیں اس سے پاک ہیں, الا یہ کہ میں شکوہ کرتا رہتا ہوں, یہ موبائل کی صورت میں ہم نے مساجد میں میوزک بجانے کا جو مذموم سلسلہ شروع کیا ہے. خدا را مساجد کو اس سے پاک رکھنے کی کوشش کریں. بہت سی عبادت گاہیں ایسی بھی ہیں جن میں فحش تصاویر, لیکن الحمدللہ مساجد ابھی تک اور انشاءاللہ قیامت تک تصاویر سے پاک رہیں گی. اب تک ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ. ایک چھٹا سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ مساجد کے ضروری آداب کیا ہیں. آداب تو بہت سارے ہیں, میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. چند آداب بیان کرنے کے بعد میں ان چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا جو ہماری توجہ سے محروم ہے. مسجد کے آداب میں سے پہلا ادب جو کہ ہر عمل کے لیے ہے وہ یہ کہ مسجد میں جانے کی نیت صحیح ہو. یہ پہلی شرط ہے کسی بھی عمل کے لیے, نیت صحیح ہو. مسجد میں چودراہٹ کے لیے نہیں جائے, مسجد میں جھگڑے کے لیے نہیں جائے, مسجد میں چوری چکاری کے لیے نہیں جائے. مسجد میں تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے جائے. سر اکڑا کر نہیں جائے, سر جھکا کر جائے. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا, واللہ عالم آپ نے بھی دیکھا ہو یہ منظر. ہمارے گاؤں کی جو مسجد تھی اس کا دروازہ بہت چھوٹا تھا, بہت چھوٹا, اور لوگ لمبے دھڑنگے. تو میں نے پوچھا یہ چھوٹا کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں تاکہ ہر شخص سر جھکا کر مسجد میں داخل ہو.
مجبور ہو جائے سر جھکانے پر، یعنی سر اکڑانے کی وہاں گنجائش ہی نہ تھی، تو مسجد میں جانے کی نیت صحیح ہو۔ دوسری شرط، دوسرا ادب، اللہ توفیق دے تو باوضو ہو کر جائے۔ ایسا نہیں کہ مسجد ہی میں جا کر استنجا کرنا ہے اور مسجد ہی میں جا کر وضو کرنا ہے، گھر سے باوضو ہو کر جائے۔ بشارتیں اس کے لیے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے بعض مسلمان تو ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس پیشاب پخانا مسجد ہی میں کرنا ہے، یہ اچھی جگہ بنی ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نماز کا وقت نہ ہو اور کوئی تم سے پوچھے بھی مسجد کہاں ہے، تو سمجھ لو کہ بیچارے کو پیشاب پخانا ستا رہا ہے۔ یعنی مسجدوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے مجھے تو سخت غیرت آتی ہے اس بات پر کہ اللہ کے گھر کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ نماز کے لیے نہیں آتے، صرف استنجے کے لیے۔ آپ استنجے خانے الگ بنائیں، مسجد کو کیوں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تو ممکن ہو تو باوضو ہو کر مسجد سے چلے، گھر سے چلے اور باوضو ہو کر مسجد میں داخل ہو، اور جب داخل ہو تو دایاں پاؤں پہلے اور بایاں بعد میں۔ اور کیا پیاری دعا ہے، آقا کی ہر دعا ہی پیاری۔ موقع کی مناسبت سے اب مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہا ہے اور دعا کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ اور نکلے تو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ چوتھا ادب یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی عبادت میں خلل نہ ہو تو داخل ہونے والا سلام کرے، السلام علیکم۔ بہترین طریقہ حضور کا طریقہ تھا۔ حضور جب گھر میں دیر سے تشریف لاتے تو اس طریقے سے سلام کرتے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو سلام سن لے اور جواب دے دے، اور سو رہا ہے تو اس کی نیند میں خلل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے سلام کرے کہ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو خلل نہ ہو، اور نہیں کر رہا تو سلام سن لے اور جواب دے لے۔ بعض کو تو دیکھا وہ سلام کرتے ہی نہیں ہے، اور بعض کو دیکھا بڑے دبنگ لہجے میں السلام علیکم، چاہے لوگ نماز ہی پڑھ رہے ہوں، جانتا ہے لوگ متوجہ ہو جائیں گے لیکن کر رہے ہیں۔ دونوں طریقے غلط۔ اور پانچواں ادب، اور یہ مٹا ہوا ادب ہے، ادب ہی نہیں سنت ہے، مٹی ہوئی سنت، وہ یہ کہ تحیت المسجد کا اہتمام کیا جائے۔ لوگ نہیں پڑھتے، ہمارے ہاں نہیں پڑھتے ہیں، عربوں کے ہاں اس کا بڑا اہتمام ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ جو مزدور مسجد نبوی مسجد حرام میں صفائی کے لیے آتے ہیں، بجلی ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی دوسرے کام کے لیے آتے ہیں، وہ بھی داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے تحیت المسجد پڑھتے ہیں، پھر کوئی کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں وقت ہوتا ہے، وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، آرام سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تحیت المسجد نہیں پڑھتے۔ یہ مٹی ہوئی سنت ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چھٹا ادب یہ کہ منہ سے بھی بدبو نہ آئے، ایسی چیز نہ کھا کر آئے جس سے بدبو آتی ہے۔ کچا پیاز، کچا لہسن، مولی، ایسی چیزیں جن سے بدبو آتی ہے۔ ایسا لباس پہن کر بھی نہ آئے جس سے بدبو آتی ہے۔ جسم بھی اتنا گندا نہ ہو جس سے بدبو آتی ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ پاک صاف ہو کر آئے، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ اگر کسی کو ایسا نزلہ کھانسی ہو، بار بار بلغم خارج ہوتی ہے اور دوسرے نمازیوں کو تکلیف کا خطرہ ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لے، اللہ پاک اس کو وہیں پر ثواب عطا فرما دے گا۔ مسجد میں نہ آئے کہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمان کی اذیت کا، اس کے جذبات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے کہ ہم سمجھتے چونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں
لہذا سب لوگوں کو چاہیے کہ میری ہر طرح کی تکلیف کو، تنگی ترشی کو برداشت کرے. یہ سوچ غلط ہے. یہ عبادت میرے لیے ہے، نماز میرے لیے، کسی پر احسان نہیں ہے. نہ کسی بندے پر احسان ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول پر احسان ہے. تو مسلمان کو تکلیف سے بچانا یہ مسلمان کا حق ہے. اس کو تکلیف نہ دی جائے اپنی بدبو سے، اپنی بلغم سے. ایک خاص چیز جو عام لوگ تو ذکر نہیں کرتے، میں کر دیا کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، وہ یہ کہ بعض سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ تیز قسم کا عطر لگاتے ہیں، اور جتنے گھٹیا عطر ہیں یہ بڑے تیز ہوتے ہیں. تیز عطر لگاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پوری شیشی ہی لگا کر آگے ہیں. سخت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. الرجی آج کل بہت ہے، کھانسی نزلے کی بیماری بہت ہے. بہت سے لوگوں کو بیچاروں کو چھینکیں آنے لگتی ہیں، لیکن یہ خوش ہے کہ میں نے ایسا عطر لگایا کہ پوری مسجد مہک گئی. اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زبردستی دوسروں کو بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اکثر جو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے سستا عطر ہوتا ہے. کوئی اچھا عطر نہیں لگاتا. سستی سی شیشی کو خرید کر لے آتے ہیں، پورے مجمع کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، رگڑتے ہیں خوب اچھے طریقے سے. تو یہ سوچ بھی غلط ہے. ایسے تیز عطر، میں تو ان کو بھی بدبو کا حکم دیتا ہوں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. اور ایک خاص چیز جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اکثر مسجدوں کے باتھ روم از حد گندے ہوتے ہیں. کوئی نفاست پسند آدمی وہاں جانا برداشت نہیں کر سکتا. کئی لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، وہ جانے لگتے ہیں تو پہلے بیچارے اپنے ناک منہ کو لپیٹتے ہیں خوب اچھے طریقے سے، پھر جاتے ہیں وہ مسجد کے باتھ روم میں. حیرت کی بات ہے، محراب کو سجائیں گے، میناروں کو سجائیں گے، اور باتھ روم اتنے گندے جہاں کوئی صفائی کے لیے جا ہی نہ سکے. اس کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کرنا. بلکہ ایسی مسجدیں میں نے دیکھی کہ باتھ روموں کی بدبو مسجد میں آ رہی ہوتی. یہ مسجد ہے، یہ 7 باتھ روم ہے. اور ایک صاحب نے تو مجھے لکھ کر بتایا کہ میں نے چاکی واڑہ میں ایک جگہ دیکھا، وہاں باتھ روموں کے ساتھ معاذ اللہ مقدس اوراق کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. کوئی جگہ بنا دی گئی فضول سی مقدس اوراق کی حفاظت کے لیے، اور وہ باتھ روموں کے بالکل قریب ہے. اللہ اکبر. دروغ برگردن راوی، واللہ علم سچ بولا ہے جھوٹ بولا، لیکن ایک صاحب نے بڑے دکھی دل سے مجھے خط لکھا کہ مولوی صاحب میں نے یہ دیکھا ہے، ایسا ہو رہا ہے. تو باتھ روموں کی طرف بھی توجہ دیں. اسلام صفائی کا مذہب ہے بھائیو، صفائی کا. باتھ روم بھی مسجد کا حصہ ہیں. پھر عجیب سوچ، چونکہ الحمدللہ آپ حضرات تو جانتے ہیں ہم نے خود مسجد تعمیر کی ہے، مالک کا شکر، اللہ نے تعمیر کروا دی اور ہم نے اس میں ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے الحمدللہ. تو میں نے دیکھا بعض لوگ پیسے دیتے ہیں، مولوی صاحب اس سے محراب بنوائیں، شاندار محراب بنائیں. کوئی پیسے دیتے اس سے ممبر بنائیں، بڑا عالی شان ممبر بنوائیں، آپ فلاں چیز بنوائیں جو چیز نظر آئے. لیکن میں نے کوئی نہیں دیکھا جو کہے کہ اس سے باتھ روم بنا لے ذرا صاف ستھرے سے. خیال یہ ہے کہ محراب بنانے کا ثواب ہے، مینار بنانے کا ثواب ہے، اور باتھ روم بنانے کا تو ثواب ہی نہیں ہے. کیسی ایک غلط سوچ ہے، دین کی حقیقت سے نہ سمجھی. ایک 7واں ادب جو عرض کرنا چاہوں گا، میں نے کہا یہ آداب وہ ہیں جو کہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی آداب ہے مسجد کے. وہ یہ کہ سپیکر کے ذریعے سے بعض لوگ تکلیف دیتے ہیں مسلمانوں کو. سپیکر کو ذریعہ بنا لیا ایذائے مسلم کا. اللہ اکبر. جو کام کرنا ہے سپیکر میں کرنا ہے. ہمارے ایک ساتھی نے کہا ان کو تو ڈکار مارنا ہو تو ڈکار بھی سپیکر ہی میں مارتے ہیں. ہر کام سپیکر میں، ذکر کرنا تو سپیکر میں، تلاوت کرنی تو سپیکر میں، درود شریف پڑھنا تو سپیکر میں. ارے اللہ کے بندو، کوئی عبادت اللہ کے لیے بھی کر لو. قرآن خوانی کرنی ہے تو سپیکر میں. ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب
جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے لیے قرآن خوانی کرتے تھے سپیکر میں، پوری رات میں قرآن پڑھتے مگر سپیکر میں. اب سپیکر میں کیوں؟ ایک تو لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو فلاں کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور دوسرا اس لیے تاکہ ایک پارٹی کے بعد دوسری پارٹی بھی وہ پیشکش کرے ہمارے حضرت، ہمارے مردے کے لیے بھی حضرت پڑھ لیں ایک قرآن سپیکر میں. تو سپیکر کو ذریعہ بنا لیا گیا مسلمانوں کو تکلیف دینے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کرتے تھے لوگوں کے جذبات کا، کہ آپ فرماتے کہ بعض اوقات ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی جو نماز میں شریک ہے. اس کی ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. ہم نہ بیماروں کو دیکھتے ہیں، نہ بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، نہ گھر کی خواتین کو. ماہ مبارک میں خاص طور پر رمضان کا مہینہ، اللہ اکبر، میں نے خود یہ ساری چیزیں میرے اپنے مشاہدے سے گزری. بھائی عشاء کی نماز سپیکر میں، بلکہ اس سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. تراویح سپیکر میں، اور کچھ دیر کھانے پینے کے بعد اب پھر نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوگا سپیکر میں. کیوں بھائی؟ مبارک مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. اور سحری کا وقت ہے 5 بجے، اور مولوی صاحب نے 2 بجے سے ہی تلاوت اور نعت کا سلسلہ شروع کر دیا. اور کوئی اختلاف کرے تو اس پر فتویٰ، یہ تو گستاخ قرآن ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، قرآن کا دشمن ہے. ساری رات لوگوں کو سونے نہیں دیتے. کیوں بھائی؟ مبارک مہینہ ہے. اور مبارک رات آ جائے تو بھی نہیں سونے دیتے. سونے تو نہیں دیتے، عبادت بھی نہیں کرنے دیتے. بارہا ایسی مسجدوں میں کوشش کی ان کے قریب میں ہم دعا کر سکے، نہیں کر سکے. ایسے لگتا ہے کہ سپیکر ہمارے کان میں لگا ہوا. اور بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سپیکر کا رخ خاص طور پر اپنے مخالف فرقے کی مسجد کی طرف کرے تاکہ ان کو تکلیف ہو. تو یہ بھی غلط، یہ ناجائز، اور یہ ناجائز حرام ہے، حرام. مسجد کے آداب میں سے ایک اہم ادب آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، مسجد کی صفائی ہے. نہ صرف مسجد کی صفائی بلکہ گرد و پیش کی بھی صفائی. میں نے بعض جگہ دیکھا اتنی گندی دریاں، بڑی مشکل ہوتی ہے ان پر نماز پڑھنا. پھر ٹوپیاں، مسئلہ بنا دیا کہ بھائی ٹوپی مسجد میں رکھی جائے تاکہ کوئی ننگے سر نماز نہ پڑھ سکے. اب پھٹی ہوئی ٹوپیاں ہیں اور تیل سے گندی ہو چکی، میل کی تہ لگی ہوئی، لے کر رکھی مسجد میں. جو آیا اور اس نے جوؤں والی ٹوپی اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی تاکہ یہ بیماری پھیلتی چلی جائے. میں نے خود دیکھا آدھی ٹوپی پھٹی ہوئی، آدھی باقی ہے، وہ آدھی سر پر رکھی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. جیسے سکھ کھلاڑی بعض اوقات وہ اپنی پگڑی کی نشانی کے طور پر چھوٹی سی پگڑی رکھ لیتے ہیں سر پر، تو چھوٹی سی ٹوپی چاہے بال ڈھکے نہ جائیں، آدھی پھٹی ہوئی، آدھی سر پر جما لی کہ سر پر کچھ ہونا چاہیے. تو بھائی مسجد کو صاف رکھیں، گندی ٹوپیوں سے صاف رکھیں، گندی دریوں سے صاف رکھیں، گرد و پیش کو صاف رکھیں. اور یاد رکھیں مسجد کی صفائی کا حکم اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو دیا تھا اور ذبیح اللہ اسماعیل کو دیا تھا علیہم السلام. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے، مسجد کے خادموں پر ہی نہ چھوڑیں، آپ مسجد کی صفائی کیا کریں. بعض لوگ سمجھتے میں چودھری، میں وڈیرا، میں کیسے مسجد کی صفائی کروں؟ تھوڑی سی گندگی ہو بلاتے ہیں، ادھر آؤ، خادم کو بلے، یہ صفائی کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوک دیکھا، ارے میرے آقا نے اپنے دستے مبارک سے صاف کیا. کسی کا ہاتھ
میرے آقا کے ہاتھ سے زیادہ نفیس اور قیمتی ہو سکتا ہے؟ ہمارے بزرگوں میں ایسی مثالیں، مساجد اور مدارس کے باتھ روم خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیے، نمازیوں کو، طلبہ کو تکلیف نہ ہو۔ تو اتنے اونچے نہ بنے، اتنے دماغ خراب نہ کریں، کبھی کبھی خود صفائی کیا کریں۔ جو مسجد کی صفائی کرے گا اللہ اس کے اندر کی صفائی کرے گا۔ آخری سوال، مساجد کی تزئین و آرائش یہ کہاں تک جائز ہے؟ میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا۔ ایسی آرائش جو خشوع پر اثر انداز نہ ہو، خشوع پر اثر انداز نہ ہو، وہ جائز ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سامنے کی جو دیوار ہے اس پر پھول بوٹے بنانا اور آیات وغیرہ لکھنا یہ مناسب نہیں ہے، کہ بعض اوقات توجہ ان کی طرف چلی جاتی ہے تو خشوع پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسی آرائش جو خشوع خضوع پر اثر انداز نہ ہو وہ جائز ہے، اور ایسی آرائش جس میں فخر اور دکھاوا نہ ہو وہ بھی جائز ہے۔ فخر اور دکھاوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کریں گے، ہم نے اپنی مسجد کی آرائش زیادہ کی ہے، وہ کہے گا ہم نے اپنی مسجد کی آرائش زیادہ کی ہے۔ اور تیسری شرط یہ کہ وقف کا مال نہ ہو، وقف کا مال نہ ہو، خاص اس مقصد کے لیے مال آیا ہو۔ کسی سے کہے کہ یہ مال مسجد کی آرائش کے لیے چاہیے، یا اپنی جیب سے لگائے اور آرائش کرے تو صحیح۔ اب لوگوں نے تو مال دیا ہے مسجد کی بنیادیں بھرنے کے لیے، دیواریں بنانے کے لیے اور چھت ڈالنے کے لیے، اور یہ صرف پھول بوٹے بنا رہا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ مسجد کو خوبصورت بنانے کے مطلقاً خلاف ہے اور استدلال کرتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں مسجدیں سادہ ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ تو دیکھتے ہیں کہ مسجدیں سادہ ہوتی تھیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے گھر بھی سادہ ہوتے تھے۔ آج آپ اپنے گھر حضور جیسے بنا لیں، صحابہ جیسے بنا لیں تو ٹھیک ہے، مسجد بھی ویسے ہی۔ اپنے گھروں پر تو کروڑوں خرچہ کریں، اور مسجد چاہے کہ اسی طریقے سے ہونی چاہیے جیسے مسجد نبوی تھی، چھپر کی چھت ہو اور کچی دیواریں ہوں، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں تھی۔ یہ سوچ غلط ہے۔ ایسا ہوتا رہا، جوں جوں وسعت آتی گئی مسلمانوں نے مساجد کو مضبوط بھی بنایا، وسیع بھی بنایا، خوبصورت بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مساجد کی محبت عطا فرمائے، مساجد کی محبت عطا فرمائے، اور مساجد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مساجد کو آباد کرنے کی اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک سوال کیا ساتھی نے کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ مسجد کے اندرونی حد میں باتھ روم نہیں ہونے چاہیے۔ بھی مسجد کا جو احاطہ ہے اس میں باتھ روم بنا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی بدبو سے نمازی اور مسجد وہ متاثر نہ ہو۔ بھائی الطاف صاحب کے اعلان سے پہلے 3 اعلان چھوٹے چھوٹے میں کروں گا۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ الحمدللہ ایک مشن ہے، ایک پروگرام کہ اللہ توفیق دے ہر محلے میں، ہر شہر میں، پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ یہ ایک مشن ہے، ایک پروگرام ہے، ایک نیت ہے، ایک جذبہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ کام، تھوڑا سا کام، ناقص سا کام جامع مسجد توابین میں ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے 2 مہینے پہلے بھی وہاں پر ایک کورس رکھا تھا، ائمہ، طلبہ اور علماء کے لیے،
درس قرآن کیوں اور کیسے. یہ کورس دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے انشاءاللہ 9 مئی کو 13 مئی کو 13 مئی بروز جمعرات. 4 جمعراتیں، ہر جمعرات کو ایک نشست مغرب سے عشاء تک. جو مدارس کے طلبہ شریک ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس اعلان کو اپنے اپنے اداروں تک پہنچا دیں. جو ائمہ شریک ہیں ان سے درخواست ہے وہ خود شرکت فرمائیں، دوسروں کو شرکت کی دعوت دیں. ایک چھوٹا سا ہینڈ بل ان کا باہر اسپتال پر مل جائے گا، وہ لیتے جائیے گا. ہم نے بھی فوٹو کروایا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے تو اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے زیادہ سے زیادہ تقسیم کر دیجیے گا اور لگا دیجیے گا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر اتوار کو جامع مسجد توابین سیکٹر X6 نزد نواز شریف پارک، وہاں ہر اتوار کو عصر سے مغرب تک درس قرآن ہوتا ہے. تمام حضرات و خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. جو حضرات بس کے ذریعے سے آنا چاہے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 4L اور A25 یہ 2 بسیں وہاں آتی ہیں، آپ ضرور شرکت فرمائیے گا. تیسرا ایک اعلان، اوراق مقدسہ کی حفاظت کے لیے ایک مہم شروع کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے. اس کی تفصیل اگلے درس میں تحریری اور تقریری طور پر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری اعلان ہم انشاءاللہ بھی دعا کریں گے ہی. مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر اور نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ اور امت کا سرمایہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب انتقال فرما گئے. ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی کمزوریوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. کچھ اور اعلانات ہیں وہ بھی سن لیں. اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث اتوار 13 جون کو انشاءاللہ تعالی صبح 11:30 بجے دن یہیں منعقد ہوگا. دوسرا اہم اعلان، شہد والے اسٹال پر جون جولائی کی چھٹیوں کو کارآمد بنانے کے لیے اسکولز اور کالجز کی طلبات کے لیے القرآن کورسز کے زیر اہتمام شہر کے 80 مراکز میں دین کی بنیادی تعلیمات کی سمر کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے. آپ یہ پینافلیکس دیکھ بھی رہے ہیں یہاں، اور اس کے لیے الحمدللہ ہم نے کافی تیاری بھی کی ہے. اس بار انشاءاللہ تعالی افتتاحی تقریب اتوار 30 مئی کو صبح 10 بجے گلے بہار لان نزد عالمگیر مسجد عالمگیر روڈ میں منعقد ہوگی. اور ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے نائب محتمم اور ممتاز عالم دین حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب لاہور سے خصوصی طور پر اس پروگرام کا افتتاح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. محترم مولانا کا خطاب سننے کے لیے مردوں کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ خواتین کا پروگرام ہوگا، لیکن یہ ہے کہ مرد حضرات بھی مولانا کا خطاب سننے کے لیے شریک ہو سکتے ہیں. میں تمام طالبات سے گزارش کروں گا، تمام خواتین سے گزارش کروں گا کہ خود بھی داخلہ لیں اور اپنے حلقہ احباب میں دعوت چلا کر زیادہ سے زیادہ سمر کلاسز کی طرف متوجہ کریں. تیسرا اہم اعلان ہر مہینے ہوتا ہے اور القرآن کورسز کی تحریک کا حصہ ہے، اور وہ یہ کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن مع تشریحات باہر اسٹور پر بلا منافع اور کاسٹ ٹو کاسٹ دستیاب ہے. اوسط ایڈیشن 735 اور اعلیٰ 1170 روپے میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور جو حضرات اور خواتین تفصیلی طور پر قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب دامت برکاتہم کی تفصیل البیان یہیں اسٹال کے باہر اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں. گلشن معمار والا اعلان تو حضرت نے فرمائی دیا. آگے کا اعلان، یہاں القرآن کورسز سینٹر میں 2006 سے لے کر 2 ماہ پہلے تک کے جو مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب اور دیگر علماء اکرام کے درس قرآن و حدیث ہوئے ہیں، ان کو ہم نے 3 CDs کی صورت میں جمع کر دیا ہے، اور یہ تمام بیانات آپ جو ہے باہر اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں. قیمت صرف جو ہے 100 روپے رکھی گئی ہے.
اس کے علاوہ دور جدید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، اس کی نشست نمبر 3 پچھلے ماہ جو منعقد ہوئی تھی، اس کی آڈیو کیسٹس اور سی ڈیز یہاں بار اسٹال سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ایک اور اہم اعلان، اتوار 6 جون کو 11:15 بجے دن مولانا سید عدنان کاکا خیل معاشی موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب فرمائیں گے۔ اس بار جو ہے یہ سیمینار پچھلے ہفتے ہی منعقد ہوا تھا گل بہار لان میں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ گل بہار لان میں اجازت کے بعد جو ہے منعقد کریں گے ہم۔ تمام خواتین اور حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ ایک اہم خوشخبری اور اس کی مبارکباد بھی کہ پچھلے ماہ ہم یہاں، میں اور حاجی عبدالرؤوف عیسیٰ صاحب حاضر نہیں تھے، اور ہم وفاق المدارس العربیہ کی دعوت پر ملتان گئے تھے۔ وہاں مجلس عاملہ کا، وفاق کی مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، اور اس میں ہمیں اسپیشلی مدعو کیا گیا تھا، کیونکہ ہم 1 سال سے خط و کتابت کر رہے تھے وفاق سے کہ بھائی القرآن کورسز کا 1 سالہ جو نصاب ہے اس کی طرز پر 1 سالہ نصاب پورے ملک میں وفاق المدارس العربیہ اپنے پلیٹ فارم سے شروع کرے۔ وفاق المدارس العربیہ نے اس کو پازیٹیولی ریسپونڈ کیا تھا، اور قاری حنیف جالندری صاحب جو وفاق کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے ہم سے اس حوالے سے تفصیلی بات چیت کی، اور انہوں نے ہمارا کورس جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھا اور مجلس عاملہ میں اس کو پیش کیا۔ مجلس عاملہ کے حضرات نے قاری صاحب سے یہ کہا کہ جو ہے ان حضرات کو بلا لیا جائے اور وہ ہمیں بریف کریں اس حوالے سے۔ ہم وہاں گئے تھے مجلس عاملہ کے اجلاس میں، 29 علماء اکرام وہاں مجلس عاملہ کے اجلاس میں موجود تھے، اور ان کے سامنے میں نے اور بھائی عبدالرؤوف نے یہ ساری جو ہے القرآن کورسز کے 1 سال نصاب کے حوالے سے پوری تفصیل ان کے سامنے رکھی، اور الحمدللہ بات ان حضرات علماء اکرام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی، اور انہوں نے متفقہ طور پر 1 سالہ نصاب کو وفاق کے نصاب میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے اگلے دن مجلس شورا کا اجلاس بھی ہوا، اس میں مجلس شورا نے بھی متفق علیہ ہو کر جو ہے اس کورس کو جو ہے داخل نصاب کیا۔ اب ہمارا یہ کورس جو ہے نصاب کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ نصاب جو ہے 1 سالہ نصاب اگلے سال سے پورے ملک میں جاری ہو جائے گا۔ میں آپ کو اس کی ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ ہم نے تجویز دی ہے کہ اس نصاب کو مدارس سے توسیع دے کر مساجد تک لے جایا جائے، اور مساجد میں بھی یہ کورس شروع کیا جائے۔ اور اس کی اہمیت کچھ اس طریقے سے آپ سمجھیں کہ اگر کراچی کی 3000 مساجد ہیں، اور ماڈل کے طور پر اگر 100 مساجد میں شروع کیا جاتا ہے اسے، اور 100 مساجد میں بھی ایوریج اسٹوڈنٹس آپ لے لیں 50 ایک مسجد میں، 1 سال میں 5000 اسٹوڈنٹس اس کورس سے فارغ التحصیل ہو سکتے ہیں۔ 5000 اسٹوڈنٹس تو صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں، اسی طریقے سے دیگر شہروں میں بھی اگر کچھ مساجد میں یہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہر سال کتنے ہزار طلبہ جو ہے وہ اس کورس سے فارغ التحصیل ہوں گے۔ اور القرآن کورسز کا میں آپ کو تجربہ بتاتا چلوں کہ جب ہم ان کالجز اور اسکولز کی لڑکیوں میں ہم نے نفوذ کیا، اور ان میں ہم نے اس کے حوالے سے بات چلائی، اور پھر اس کے بعد یہی اسکولز اور کالجز کی لڑکیاں ہمارے ان کورسز میں شریک ہوتی رہیں، جو کہ گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس ہوتی تھیں، تو ان کو سال کے آخر میں ہم یہ ترغیب دیتے تھے کہ بھائی جو اب آپ عالمات بن جائیں کسی جامعہ میں داخلہ لے کر۔ اس میں بھی ہمیں بڑی کامیابی ہوئی کہ 10 to 25% جو ہے اسٹوڈنٹس جو بڑی جامعات میں داخلہ لیتی تھیں، اور اب وہ عالمات ہو چکی ہیں۔ ان کے عالمات کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ اب ان عالمات نے ہمارے کئی سینٹرز کو سنبھال لیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آگے چل کر جب جو ہے یہی لڑکے گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس جب فارغ التحصیل ہو کر اس میں سے 10 سے 15% جو ہے یہ عالم بھی بنیں گے، تو ہمارے یہ جو شہری طبقے میں جو عالم بننے کا رجحان ابھی تک نہیں پایا جاتا، اور وہ جب وہ بن جائیں گے اور وہ محراب اور ممبر پر بیٹھ کر جو ہے وہ دین کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو وہ کتنی مؤثر ہوگی اور دین کا کتنا غلغلہ ہو جائے گا۔ تو بس میری مولانا سے بھی درخواست رہے گی، آپ حضرات سے بھی درخواست رہے گی کہ خصوصی طور پر ہم دعا کریں
کہ آگے کے مراحل بھی اللہ تعالیٰ خوش اسلوبی کے ساتھ طے کروا دے. جزاکم اللہ. ایک اعلان ہمارے عمر ناظم صاحب نے دیا ہے. 14 مئی بروز اتوار 11:30 بجے دن ماہانہ درس قرآن بمقام لاسانیہ ریسٹورنٹ میں مین مناز راشد مناز روڈ پر منعقد ہوگا. مولانا نجم اللہ عباسی صاحب جو ہے درس قرآن دیں گے. تمام حضرات اور خواتین سے شرکت کی درخواست. جزاکم اللہ. مولانا سے دعا کے لیے درخواست کروں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا رحمان یا رحیم یا کریم رحم فرما کرم فرما. ہم قابل رحم ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے دل دماغ بدل دے اپنے فضل و کرم سے بدل دے. ہمارے دن رات بدل دے، جذبات و خیالات بدل دے اللہ، بدل دے. زندگی کے رخ بدل دے اللہ، بدل دے. ایسا بدل دے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. یہ جو ہر محلے ہر مسجد میں ایک نصاب شروع کرنے کا عزم کیا گیا، یا اللہ اس کے منتظمین کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اس کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے کامیابی عطا فرما. امت کے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنے حبیب کی محبت، قرآن کی محبت، صحابہ کی محبت، مساجد کی محبت، مدارس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ مسجدوں کو بنانے، مسجدوں کو آباد کرنے، مسجدوں کے آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین یا رحم الراحمین. حضرت خواجہ صاحب جو انتقال فرما گئے، اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، ان کی کمزوریوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی حسنات کو جاری رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، قرض سے نجات دلا. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا. ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.